پاکستان کی معیشت میں 3 سے 5% جو جی ڈی پی کا ہدف تھا وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یومیہ کاروبار اور لین دین بند ہونے سے حکومت کو ملنے والے ٹیکسوں میں کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان ٹیکسوں کی مد میں 1000 ارب روپے تک ٹیکس کم جمع کر پائے گا۔ نارتھ، ساؤتھ پول، ایسٹ، ویسٹ، پوری دنیا 195 ملک اس وقت اس کی زد میں ہے، لیکن پاکستان کی صورتحال کچھ اس طرح مختلف ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی، یہ حکومت اپنے طور پہ اکانومی کو ری سٹرکچر کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اس ری سٹرکچرنگ میں اکانومی بہت سفر کر رہی تھی، لوگ سفر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی پھر کرونا، ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس تقریباً آپ سمجھ لیں 3.25 سال کا وقت ہے، وہ جو پہلے کر رہے تھے اس کو ٹھیک کریں گے یا یہ جو نیا کرونا کا عذاب ہے اس سے نمٹیں گے؟ جس طریقے سے بیرونی اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، وہی ہماری تباہی کا ایک طریقے سے روٹ کاز بن گیا، اور اسی نے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ ہماری اکنامک گروتھ تھا، آپ دیکھیں کہ یہی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ اس وقت پروجیکشن کر رہے تھے کہ یہ 2.4 سے لے کے 2.7% اس میں گروتھ ہوگا، اور اسی طریقے سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے ہمارا، وہ نیگیٹو زون میں پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، وہ ابھی بھی نیگیٹو زون میں تھا۔ اسی طریقے سے انویسٹمنٹ، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ گر رہے تھے، بجٹ کا خسارہ بڑھ رہا تھا، اور یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ بیرونی اکاؤنٹ کو خسارے کو کم کرنے کے لیے جو اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو پالیسی شروع کی تھی وہ تھی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانا اور کرنسی کو ڈپریشیٹ کر دینا، یہی، اور ساتھ ساتھ تمام یوٹیلیٹیز کی پرائسز کو بڑھانا، گیس، بجلی، اور اس کے بڑھنے کی رفتار بھی جو ہے وہ کئی 100% بڑھ رہے ہیں، کبھی 80% بڑھ رہے ہیں، مطلب پاگلوں کی طرح ہم ہر کام کر رہے تھے۔ اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ کمزور کیا۔ تمام پالیسیز، it has caused, and let me repeat, irreparable damage to Pakistan's economy. Who is responsible? Governor, Central Bank and Hafiz Sheikh. اب اس پہ آ گیا کرونا، جس پہ آپ نے کہا نیم اور نیم کا چڑھا، اب یہ کرونا آ گیا۔ یقین کریں کہ ہم اس حالت میں نہیں ہوتے فروری تک اگر یہ پالیسی ہماری جو چل رہی تھی یہ نہ چلتی، تو ہم آج اتنے ولنریبل نہ ہوتے کرونا کی وجہ سے کہ ایک طرف لائف اور دوسرے طرف لائیولیہوڈ، اس پہ ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ لائف ورسز لائیولیہوڈ، انسان کو بچاؤ یا نوکری کو بچاؤ لوگوں کے۔ یہ ہم اس حالت میں شاید نہیں پہنچتے، اتنے بری طریقے سے نہیں پہنچتے کہ پرائم منسٹر کے پاس آپشن ہی ختم ہو گیا ہو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کورونا نے تو ساری دنیا میں تباہی پھیری ہے، ہمارے یہاں بھی پھیرے گا، لیکن ہمارے یہاں اس وقت پھیرے گا جب ہم آلریڈی ڈاؤن ہل میں تھے۔ اس ڈاؤن ہل کو اس نے ذرا ایکسیلریٹ کر دیا ہے، اور یہ تھوڑا ڈیپ بھی ہو جائے گا، نکلتے نکلتے بھی ہمیں اس میں وقت لگے گا، ہم قرضوں کے بوجھ تلے بہت زیادہ دب جائیں گے۔ اچھا، چونکہ آپ نے قرضوں کی بات کی ڈاکٹر صاحب، تو عمران خان صاحب نے پوری دنیا سے اور جو عالمی ادارے ہیں ان سے اپیل کی، اور صرف اپنے طور پہ یعنی اپنی حد تک نہیں بلکہ انہوں نے جو ترقی پذیر دنیا ہے ان کی طرف سے انہوں نے ایک اپیل کی کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں کمی کریں، یعنی قرضے جو ہیں وہ ویو آف کر دیں کچھ، یا جو مارکیٹ ہے وہ ویو آف کر دیں، لیکن اس کو ڈیفر تو کر دیا گیا ہے، ابھی تک ویو آف نہیں کیا گیا۔ تو یہ عمران خان صاحب کی معصومانہ خواہش ہے، ہو سکتا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے قرضے معاف کر دیں؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کی جو اکنامک ٹیم تھے انہوں نے پرائم منسٹر کو مس گائیڈ کیا، اور یہ میں بہت ہی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے مس گائیڈ کیا پرائم منسٹر کو۔ یہ ایسے ہی تھا کہ پرائم منسٹر آؤٹ سائڈ دی آفس اسٹمپ اور لیگ سائڈ کے باہر گیند پھینک رہے تھے، آف سائڈ کے باہر گیند پھینک رہے تھے، اور اپنی گیند کو ضائع کیا، وکٹ پہ گیند نہیں کرائی انہوں نے، 6 بال اپنے ضائع کر دیے، وکٹ پہ ایک بھی گیند نہیں پھینکا انہوں نے۔ اور وہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے پرائم منسٹر نے دنیا سے اپیل کی، اور خاص کر انہوں نے جو امیر ملک تھے
ان سے اپیل کیا کہ جی ہم جو غریب ملک ہیں ان میں بڑی تباہی مچی ہے تو آپ انہیں ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں. تو امیر ملک اس وقت کون ہے؟ پہلے G7 ہوا کرتا تھا، اب G20 کہلاتے ہیں. دنیا کے 20 جو پاورفل ملک ہیں معاشی طور پہ وہ اس کے ہیں. اب ان سے اپیل کس نے کیا؟ پرائم منسٹر نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا. دیکھیں یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے بڑی چالاکی سے پرائم منسٹر کی ایفرٹ کو ڈیفلیکٹ کر دیا. اور وہ کیسے کیا کہ ورلڈ بینک اور IMF نے مل کر G20 ممالک سے اپیل کر دیا کہ آپ ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں. یعنی کہ ہماری طرف نہ آئے، آپ ہم سے ڈیٹ ریلیف نہ مانگے. انہوں نے پرائم منسٹر کے کہنے پہ انہوں نے آلریڈی G20 سے اپیل کر دیا کہ آپ ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں. اب G20 نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں گے. انہوں نے کچھ 76 ملکوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو غریب کے ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اور غریب کے ڈیفینیشن جو ہے اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو ہائیلی انڈیٹڈ پور کنٹریز ہیں. دوسرے وہ ہیں جو آئیڈا ایلون، جو چیپ لون جن میں ورلڈ بینک دیتا ہے جن ملکوں کو، اس کو آئیڈا ایلون کنٹری کہتے ہیں. کچھ وہ ملک ہیں جو 17 کے قریب وہ ملک ہیں جو برینڈ کنٹری کہلاتے ہیں، جو آئیڈا سے بھی لون ملتا ہے اور ایک IBRD لون بھی ملتا ہے. یعنی کہ چیپ لون بھی ملتا ہے اور ذرا نان چیپ جو مارکیٹ بیس انٹرسٹ ریٹ کے لون ہے وہ بھی ورلڈ بینک اس کو دیتا ہے. تو پاکستان برینڈ کنٹری میں تھا تو 17 ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہو گیا. اور ہمیں اس 76 ملکوں کا جو ڈیٹ پیمنٹ بن رہا تھا بٹوین مارچ 1 سے لے کر دسمبر 1 تک، یعنی 8 مہینے میں ان 76 ممالک کے جو ڈیٹ پیمنٹ ڈیو تھا G20 ممالک کو وہ تقریباً $12 بلین تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ اس $12 بلین میں بلین انہی ملکوں کے پرائیویٹ سیکٹر کے لون ہیں. تو اب G20 کے ممالک نے اپنے ہی وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کہا کہ جی یہ 3 بلین آپ بھی اسی کو آپ بھی ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کر دیں 8 مہینے کے لیے. ابھی تک ان پرائیویٹ سیکٹر نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کیا ہے. تو یہ جو $12 بلین ہمارے یہاں ایک دم وبا کی شکل میں میڈیا کے ذریعے سے پھیلا اور ہم نے سمجھا کہ ہمیں $12 بلین کے وہ ریلیف مل گیا. یہ بالکل غلط بات تھی. 76 ملکوں کا 8 مہینے میں جو ڈیٹ پیمنٹ ڈیو تھا G20 کنٹریز کو یہ ان کے لیے تھا. پاکستان کو اس سے کوئی سگنیفیکنٹ بینیفٹ نہیں مل سکتا ہے. اچھا لیکن یہ ڈاکٹر صاحب اس پہ تو بڑا خوشی کے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں کہ $12 ارب قرض کی واپسی کے لیے ایک اور سال مل گیا. آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ملا کیا؟ یا دیکھیں نا وہ 12 بلین کس کا تھا؟ وہ 76 ملکوں کا کمبائنڈ تھا. 76 ملکوں کا وہ کمبائنڈ ڈیٹ پیمنٹ ڈیو تھا 8 مہینوں میں، مئی 1 سے لے کر دسمبر 1 تک میں. یہ 2020 کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کا تو اس سے بہت تھوڑا سا پیسہ ہے جو ہمیں دیکھیں پاکستان کو G20 میں 7-8 ملک ہے جس سے پاکستان کو پیسے ملتے ہیں. اس میں چین ہے، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں امریکہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اس قسم کے ملک ہیں. صحیح وغیرہ بھی ہے. تو چین کا ڈیٹ تو ہم نے ویسے بھی ان کا اگر ڈیٹ ڈیو بھی ہے تو ہم نہیں پیمنٹ کریں گے ان کی. کیوں؟ اگر میں مائک پومپیو کے اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ ریپیٹ کر لوں، میک نو مسٹیک، وی ول ناٹ الاؤ IMF ٹو لینڈ منی ٹو ریپے چائنیز ڈیٹ. We will not allow IMF to lend money to Pakistan to repay Chinese debt. بھول گئے ہم سب میرے خیال میں. بالکل صحیح. تو نہیں اچانک دے سکتے تھے. تو بلک آف جو ڈیٹ پیمنٹ تھا اگر 8 مہینے میں جو ڈیو ہوتا وہ چائنا کا زیادہ تھا. تو وہ تو ہم نے ویسے ہی پے کرنا تھا. وہ ہمارا جو تھا بہت تھوڑا سا اس میں اگر ملا بھی، پاکستان نے اگر ریکویسٹ بھی کیا ان لوگوں کو تو اس میں بہت تھوڑا ہی ہمیں ملے گا. بہت تھوڑا بینیفٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس وقت اگر میں منسٹری آف فائنانس میں ہوتا تو میں پرائم منسٹر سے کہتا کہ سر آپ
ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے اپیل کریں, ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینک کو اپلائی کریں, یعنی آپ آئی ایم ایف کو کریں, آپ ورلڈ بینک کو کریں, آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو کریں کہ یہ اپنے ڈیٹ کو کی پیمنٹ کو پیچھے کی طرف یا فریز کر دیں اس وقت. رائٹ, یعنی ترقی یافتہ ملکوں سے اپیل کرنے کے بجائے ان اداروں کو اپیل کرنا چاہیے تھی. جی بالکل, لیکن انہوں نے چالاکی سے پرائم منسٹر کو ڈیفلیکٹ کر دیا, انہوں نے خود اپیل کر دیا G20 ملکوں سے کے اوپر. اگر معاشی دباؤ ہے, پاکستان کی معیشت اگر سکڑ رہی ہے تو پاکستان کو معاشی مدد بھی مل رہی ہے. آئی ایم ایف نے 1 ارب 39 کروڑ ڈالرز پاکستان کو منتقل کر دیے ہیں جو پاکستان نے ان سے مدد کے لیے درخواست کی تھی. ورلڈ بینک جو ہے وہ تقریباً 1 ارب ڈالرز کا اعلان کر رہا ہے پاکستان کو مدد کرنے کے لیے. امریکہ 80 لاکھ ڈالرز کی مدد کا اعلان کر رہا ہے. جاپان پاکستان کے لیے 21,60,000 ڈالرز کی امداد کا اعلان کر چکا ہے. اس کے علاوہ چین سے مالی امداد اس طرح نہیں, لیکن ماسکس, حفاظتی سامان, وینٹیلیٹرز کی امداد پاکستان کو ملی ہے. یہ بھی ظاہری بات ہے اس وقت ایک ریلیف ہے پاکستان کے لیے. برطانیہ جو ہے وہ 26,70,000 پاؤنڈز امداد کا اعلان کر چکا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک جو ہے ADB, اس نے 1.7 ارب ڈالرز کی معاونت کی یقین دہانی کروائی ہے. یورپی یونین نے پاکستان کے لیے 2 ارب روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے. ترکی کی طرف سے بھی پاکستان کو 63,000 سے زائد ماسکس, حفاظتی سامان اور صفائی ستھرائی کے سامان کو مہیا کرنے کا وعدہ کیا تھا, جس میں سے بہت کچھ مل چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جہاں سٹریس ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ اس وقت, وہیں پہ ہمیں کچھ ریلیف بھی ملا ہے. تو یہ جو ریلیف اگر مل جاتا ہے, یہ جو سارے دعوے اعلانات ہیں, اگر یہ پاکستان کو پیسہ مل جاتا ہے تو پھر تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے اس مشکل سے باہر آنے میں. 3 اداروں کا نام لیا ہے, اس میں IMF کا 1.39 بلین ڈالر, آپ نے ورلڈ بینک کا بھی کہا کہ 1 بلین ڈالر وہ بھی ہے, اور ہم نے ریکویسٹ بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 1.7 بلین ڈالر کی ہے. ان تینوں کو اگر نکال دیں آپ تو باقی کیا بچتا ہے, فیو ملین ڈالر ہی ہے نا. 80 لاکھ تو آپ نے کہہ دیا 8 ملین ڈالر ہے یہ, امریکہ جیسے ملک سے 8 ملین ڈالر, اور اس میں ہم خوش ہو رہے ہیں. 8 ملین, پاکستان میں سینکڑوں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہوگا یہ 8 ملین ڈالر. صحیح. وہ 3 جو بڑے ادارے تھے انہوں نے کیوں ہمیں دے دیا فٹافٹ. دیکھیں یہ جو کوارٹر تھا نا ہمارا, اپریل سے لے کے یہ جون کے مہینے کا کوارٹر, جس میں سے یہ آخری کوارٹر ہمارا گزر رہا ہے اس مالی سال کا, پاکستان کو 3.2 بلین ڈالر کے قرض واپس کرنے ہیں. تو یہ پاکستان پہ بڑا برڈن ہوتا اس کو واپس کرنے کا, ریزرو نیچے چلے جاتا, آپ کے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر پڑتا. تو ہوا یہ ہے کہ ان اداروں نے اس میں یہی 3 بلین ڈالر سے زیادہ اسی 3 ملکوں کے تھے, انہوں نے اس کو سمپلی ری فائنانس کر. ورلڈ بینک اگر IMF نے آپ کو 1.39 یا 1.4 بلین ڈالر دیا, آپ سے لیا, دوسرے ہاتھ سے وہ لے لے گا آپ سے. اسی طریقے سے ورلڈ بینک آپ کو 1 بلین ڈالر ایک ہاتھ سے دے گا, دوسرے ہاتھ سے لے لے گا, کیونکہ ڈیٹ پیمنٹ ڈیو ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ہم یہی کہیں کہ آپ کو بھی تقریباً 1.4 بلین ڈالر کے قریب آپ کو پیمنٹ کرنے ہم نے اس کوارٹر میں, آپ ہمیں دے دیں. تو ان سے ہم نے 1.7 کا ریکویسٹ کیا ہوا ہے. اگر وہ 1.7 مل جاتا ہے تو 1.4 ان کو ہم دے دیں گے. تو یہ کیا ہو رہی ہے, یہ کورونا کے وجہ سے ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے, یا ہمیں جو ڈیٹ کی پیمنٹ تھی جو 3.2 بلین ڈالر ہم نے اپریل سے لے کے جون کے کوارٹر میں پے کر دی تھی, اور تینوں جو بڑے ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ان کو پیمنٹ کرنا تھا, انہوں نے سمپلی ری فائنانس کر دیا اس کو. دیٹس اٹ, ایک ہاتھ سے دے کر دوسرا ہاتھ سے لے لیا.